بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، ہم ایک عرصے سے یہ آواز اور یہ بات سن رہے ہیں کہ بیت المقدس اب کون آزاد کرائے گا۔ تو بیت المقدس کوئی آزاد کرائے نہ کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بیت المقدس روایت کے مطابق اس وقت یقیناً آزاد ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کو ان کے ظاہر ہونے کے 7ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہاں ہوگا، کس انداز سے ہوگا؟ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کی شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فرشتوں کے ذریعے سے آپ مینارے پر تشریف لائیں گے، پھر مینارے پر ایک سیڑھی لگائی جائے گی، اس سیڑھی سے آپ نیچے اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا، آپ کو امامت کی دعوت دی جائے گی، آپ انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ جب دعوت سے نماز سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ تو حضرت امام مہدی کے ظہور کو 7واں سال ہوگا، اور حضرت امام مہدی جو ہے اس وقت قسطنطنیہ میں لشکر کشی کر رہے ہوں گے، جو مجاہدین کی جماعت کی آپ رہنمائی کر رہے ہوں گے، ان کے آپ امیر ہوں گے، اور آپ لڑائی میں برسر پیکار ہوں گے، بنفس نفیس شامل ہوں گے۔ ایک آواز اور ایک خبر سنائی دے گی کہ دجال آ گیا۔ جب حضرت امام مہدی اس آواز کو سنیں گے، اس خبر کو سنیں گے، تو آپ تحقیق کے لیے آدمی کو بھیجیں گے۔ تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ابھی دجال کا خروج نہیں ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ آواز یہی آئے گی، یہی خبر سنائی دے گی، آپ پھر تحقیق کے لیے آدمی بھیجیں گے، تو اس وقت یہ بات یقینی ہو جائے گی، یعنی یہ بات سچ ہوگی کہ دجال آ چکا ہے، دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو حضرت امام مہدی اپنا کام موقوف کر دیں گے، اور آپ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، تمام مسلمان مل کر پھر اپنا کام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر اس دمشق کی جامع مسجد سے باہر نکلیں گے، تو آپ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال کا پیچھا کرتے ہوئے آپ اسرائیل کا علاقہ ہے تل ابیب کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے باب لد، وہیں پر لد کے نام سے ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، جہاں یہودیوں نے ایک جہاز کھڑا کیا ہوا ہے اس نظریے کے تحت کہ جیسے ہی ہمارا خدا دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے آئیں گے، تو ہم اپنے خدا کو اس جہاز میں بیٹھ کر روانہ کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچیں گے، یعنی باب لد پر۔ وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو باقی اس وقت میں جو یہودی ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، یہودی اس وقت ختم ہو جائیں گے۔ تو ہٹلر نے تو کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا سبق کے لیے، عبرت کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور مسلمان اس وقت کسی یہودی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے۔ اس وقت بیت المقدس بالکل آزاد ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، ممکن ہے کہ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، اسرائیل کے، تو ممکن ہے کہ یہ اسی کا پیش خیمہ ہو، اسی کی ایک کڑی ہو، اسی کا یہ ایک سلسلہ ہو۔ اور ہم ایک عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حماس نے حملہ کر دیا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اسرائیل کا ایک عرصے سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک اور ظلم کا برتاؤ کرنا ایک عرصے سے ہی چل رہا ہے، اور وہاں کے جو مجاہدین ہیں، وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہ دفاع بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پس پردہ قریبی ممالک ان کی کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر بہت اسٹرانگ ہیں، تو اس انداز سے ان کا مقابلہ کرنا ناکافی ہوتا ہے۔ بس یہ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے مجاہدین کے ساتھ کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے جو اس وقت فلسطین کے مجاہدون ہیں، اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور فلسطین کے مجاہدین نے اپنے ہی علاقے واپس لیے ہیں، ان کے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے کیا کیا؟ جو اس نے ظلم کا برتاؤ کیا، جو اس نے حیوانیت دکھائی، جو اس نے سفاکی دکھائی، وہ کیا کہ شہروں پر حملہ کیا،
عمارتوں پر حملہ کیا اور بچوں پر حملہ کیا، عورتوں پر حملہ کیا، بوڑھوں پر حملہ کیا، اس طرح کے لوگوں کو نشانہ بنا۔ حالانکہ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے، کھلے میدان میں نکل کر لڑی جاتی ہے، دو بدو ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی بچہ نہ کوئی عورت نہ بوڑھا، کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہاں ایک الگ بات ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بوڑھا یا کوئی بچہ برسر پیکار ہے ادھر سے یا ادھر سے، پھر اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سدباب کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ کسی بچے کو، کسی عورت کو اور کسی بوڑھے کو اس طرح اپنے حیوانیت کی زد میں لینا یہ بالکل ناجائز ہے، جیسا کہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اگر انسانیت کے اصول کے مطابق بھی دیکھا جائے تو بھی یہ سفاکی ہے، اس انسانیت کے اصول بھی توڑے جا چکے ہیں۔ جائے کہ ہم شرعی نظر سے اس کو دیکھیں، شرعی نظر کے مطابق، شرعی نقطہ نظر کے مطابق اگر میرے دوستوں عزیزو ہم فیصلہ کریں تو بھی فیصلہ اسرائیل کے خلاف ہی جاتا ہے۔ دوستوں عزیزو بہرحال تو جو وہاں کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو وہاں کے حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہمیں پھر یہاں پر چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارا جانا بھی آسان نہیں، تو لہذا جو ہم سے ہو سکے، جس درجے میں ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جس درجے میں ہم سے ہو سکے۔ وہ لڑ رہے ہیں اور ہماری طرف سے بھی حق ادا کر رہے ہیں، وہ کیسے لڑ رہے ہیں، کس حال میں لڑ رہے ہیں میرے دوستوں عزیزو اللہ جانتا ہے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں۔ بہرحال وہ حد سے زیادہ سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں اور جو وہاں پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ رہا ہے میرے دوستوں عزیزو۔ تو صرف ابھی کا مسئلہ نہیں، جب بھی میرے دوستوں عزیزو اس طرح کا میدان سجتا ہے اور مارکا حق و باطل شروع ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے کہ جو ہم سے ہو سکے ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ اس برتاؤ کو کریں، اس میں ہم کمی نہ کریں۔ دوستوں عزیزو حالات بڑے کشیدہ ہیں، واقعات بڑے کشیدہ ہیں اور بے دردی کے ساتھ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستوں عزیزو صفائی کا ایک عجیب عالم ہے، تو محترم ساتھیوں ہم سے جو ہو سکے اس میں ہم کمی نہ کریں، ساتھ ساتھ سازشی لوگوں پر بھی نظر رکھیں۔ ہر کسی کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سنیں، اس کی تحقیق کریں۔ خاص طور پر ہم جو واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں اس طرح کی بہت چیزیں آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ ہمیں اس میں فائدہ ہے اور ہو رہا ہو نقصان۔ تو میرے دوستوں عزیزو اس کی بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو ہم سے ہو سکے اس میں ہم کمی نہ کریں۔ خاص طور پر اس وقت میں یہاں پر ہمارا گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی مجاہدین کی مدد کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ۔ ہمارے گناہوں کی نحوست مجاہدین کے لیے رکاوٹ، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور یہاں بیٹھ کر اگر ہم میرے دوستوں عزیزو توبہ کریں گے ان حالات میں کہ فلسطین کے مسلمان کتنی پریشانی میں ہیں اور کتنی مصیبت میں ہیں، مصیبت زدہ ہو چکے ہیں، اور ہم نہ کھانا چھوڑ رہے ہیں، نہ پینا چھوڑ رہے ہیں، نہ خواہشات چھوڑ رہے ہیں، نہ لباس چھوڑ رہے ہیں، ضروریات زندگی کی کوئی چیز ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہ چھوڑیں، ضرورت کے درجے میں ضرور پوری کریں، لیکن یہاں بیٹھ کر جو ہم سے ہو سکتا ہے اس میں ہم کمی نہ کریں، کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آج کے مجاہدین ہوں یا کل کے ہوں یا گزشتہ ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارے علاقے کے ہوں، ہمارے ملک کے ہوں، دوسرے ممالک کے ہوں، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے میرے دوستوں عزیزو، اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا۔ اس لیے دوستو ہم سے یہاں بیٹھ کر جو ہو سکے ہم اس کا اہتمام کریں، وظائف کا اہتمام کریں، سورۃ الفیل کا اہتمام کریں، سورۃ المزمل کا اہتمام کریں۔ دوستوں عزیزو انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر وہاں ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔